ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عرفان رضا علی سبسکرائب کیجئے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً آج جس نعمت عظمہ سے میں سرفراز ہوا ہوں، یقیناً یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور میں ہمیشہ کوشش کرتے رہتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنتا رہوں۔ چند روز پہلے مولانا فیاض صاحب نے کہا کہ ایک گفتگو ماں باپ کے تعلق سے ایسی ہونا چاہیے جس سے یہ درس حاصل ہو کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ آج کل نوجوان اپنے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر باہر نکال رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت چھوڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ یقیناً میرے پیارے، لیکن آپ جانتے ہیں، چند دیر کے لیے میں گفتگو کروں گا آپ سے، اولاد کے نافرمان ہونے میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ماں باپ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اولاد کے کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا بچہ اگر غلط راستے پر چل رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے کچھ ہمارا ہاتھ تو نہیں ہے، ہماری تربیت میں کچھ فرق تو نہیں آ گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی تربیت نے انہیں کبھی اچھے راستے پر چلنے کے لیے دعوت ہی پیش نہ کی ہو، ان کو اچھے راستے کی طرف آنے کے لیے ان کا حوصلہ بلند ہی نہ کیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب بچپن سے لے کر جوانی تک انسان اس حدیث کو سنتا ہے کہ ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ہماری جنت ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن یقین جانیے آپ کی جنت اگر آپ کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اسی جنت کا دروازہ آپ کا باپ ہے، اسی جنت کا دروازہ۔ لیکن اے ماں، تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، دیکھ تیرا مقام کیا ہے۔ رب نے اپنی جنت کو تیرے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ میں ایسی ماں سے سوال پوچھنا چاہوں گا، اے ماں تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، بتا تیرا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، کس کی جنت؟ تیرے بچوں کی جنت۔ کس کی جنت؟ تیرے بیٹے کی جنت۔ کس کی جنت؟ تیرے بیٹی کی جنت۔ لیکن مجھے بتائیے میرے پیارے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ عورت بے حیا ہوگی تو اس کے بچوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ عورت اگر بے پردہ ہوگی تو اس کے بچوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ عورت اگر عیاشی اور فیاشی میں وقت گزارتی ہوگی تو اس کے بچوں کا حال کیا ہوگا؟ بتائیے، کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو اور وہ بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہو، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو اور وہ جھوٹ بول رہی ہو، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو وہ اپنے اولاد کی تربیت میں کمی کر رہی ہو؟ میرے پیارے، اپنی ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے اور یہ خیال کرے کہ میں میرے بچے کی جنت ہوں، میرے بچے کی جنت رب نے میرے قدموں میں رکھی ہے، تو میں اپنے آپ کو ایسا سنبھال لوں کہ بچہ مجھے دیکھ کر خود بخود سمجھ جائے۔ اب بتائیے میرے پیارے، ماں، کچھ باتیں میری کتاب میں پڑھی ہوئی نہیں ہے، میں نے اپنے ذہن سے مطالعہ کر کے جو میرے سمجھ میں آیا میں نے علماء کے سامنے بھی بیان کر رہا ہوں۔ اب آئیے باپ، جنت کا دروازہ، بتائیے جنت میں داخل ہونے کا دروازہ اگر شرابی ہو، جنت میں داخل ہونے کا دروازہ اگر جواری ہو، جنت میں داخل ہونے کا دروازہ اگر جھوٹا ہو، جنت میں داخل ہونے کا دروازہ اگر بے غیرت ہو، گستاخ رسول ہو،
تو اس بیٹے کا عالم کیا ہوگا جس کا دروازہ ہی شرابی ہے، جس کا دروازہ ہی جواری ہے، جس کا دروازہ ہی بے غیرت ہے۔ میرے پیارے، اپنے مقام کو سمجھو اور یہ سمجھو کہ میں اپنے بچوں کے لیے جنت کا دروازہ بنایا گیا، کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے بے غیرتی کی وجہ سے میرے بچے جہنم میں چلے جائے۔ اگر باپ جنت کا دروازہ ہو سکتا ہے تو وہی باپ جہنم کا دروازہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر اس کی اولاد نے اس کو دیکھ کر اس کی تربیت سیکھی ہے، باپ کو دیکھ کر شراب پینا شروع کیا ہے، باپ کو دیکھ کر جوا کھیلنا شروع کیا ہے، باپ کو دیکھ کر زنا کرنا شروع کیا ہے، ایسے بچوں کا دروازہ جہنم کا دروازہ بن سکتا ہے۔ میرے پیارے، میں آپ سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی قدر کرو۔ آپ ان کی قدر کریں گے، یہ آپ کی قدر کریں گے۔ آپ ان سے محبت کریں گے، یہ آپ سے محبت کریں گے۔ آپ ان کی عزت کریں گے، یہ آپ کی عزت کریں گے۔ میرے پیارے، اپنے بچوں کو ہمیشہ عشق رسول کا جام پلاتے رہو، اس لیے کہ ہمارے لیے جس طرح جسم میں روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہمارے زندگی میں عشق رسول کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں وقت زیادہ لے رہا ہوں، لیکن چند دیر کے لیے میں چاہتا ہوں، میں کبھی نہیں سنایا آپ کو، میں بعض اوقات کم جہاں پر مجھے مائک دے دیا جاتا میں وہیں پر بولتا ہوں، میں ہر جگہ نہیں بولتا۔ آج علماءوں کی محفل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ علماء مجھے اس کو سننے کے بعد مستند کرے اور میرا حوصلہ افزائی کرے۔ میرے پیارے، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام سعد تھا۔ کیا نام تھا؟ سعد تھا۔ کیا نام تھا؟ سعد تھا۔ بڑے کالے نظر آتے، دانت بڑے بڑے، چہرہ بڑا بڑا، سینہ بڑا بڑا، جسم بڑا بڑا، بڑے توانے اور پہلوان قسم کے نہیں بلکہ پہلوان ہی تھے۔ جب جنگ کے میدان میں اترتے تو جہاں لوگ لوہے کے کپڑے پہنتے تو آپ اپنا وہ کپڑے کا شرٹ بھی اتار دیتے اور بالکل بنا کپڑے کے، بنا شرٹ کے میدان میں اتر جاتے۔ اتنے بہادر، اتنے بڑے پہلوان، نام ہے سعد، بڑے چہرے کے کالے ہیں، دانت بڑے بڑے ہیں، لیکن سبحان اللہ کالے ضرور ہے لیکن صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے اور ساتھ ہی عاشق رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار ان سے بڑی محبت فرماتے، اتنی محبت فرماتے کہ میں نے پڑھا ہے کہ بعض اوقات سرکار ان سے مذاقاً کچھ کہہ بھی دیتے اور ان کے ساتھ مسکرا بھی لیتے۔ ایک دن مذاق کے عالم میں میرے سرکار نے فرمایا، اے سعد، جو کہ بالکل کالے تھے، لوگ ان کو کالے ہونے کی وجہ سے اسود کہتے۔ کیا کہتے؟ اسود کا معنی ہوتا ہے کالا، لوگ ان کو اسود کہتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اسود تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ بڑے مختصر انداز میں میں آپ کو یہ حدیث پاک سنا کر عشق رسول کا درس دینا چاہتا ہوں۔ سعد تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو رونے لگے، رو رہے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا، سعد میں نے تم مذاکر کہا، تم رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سعد کہتے، یا رسول اللہ، میرا چہرہ دیکھیے، میرے دانت دیکھیے، میرے گال دیکھیے، میرا ہولیا دیکھیے، کون ایسا ہے جو مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ کون ایسی لڑکی ہے جو مجھ سے شادی کریں گی؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے اسود تم رو مت، غمگین نہ ہو، بلکہ ایسا کرو کہ میں تمہارا رشتہ کراتا ہوں۔ آپ نے ایک کاغذ پر لکھا اور اس کاغذ کو لکھ کر اسود کو دے دیا، کہا جاؤ، مدینہ میں ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے، اس قبیلے میں جا کر ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا اور کھٹکھٹانے کے بعد جب اندر سے پوچھنے والا پوچھے گا کون، تو کہنا کہ مصطفیٰ نے بھیجا ہے، یہ پیغام لے کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوپہر کا وقت ہے، مدینہ شہر ہے، عالم یہ ہوتا تھا کہ دوپہر کے وقت مدینے کے
لوگ ظہر کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ تہجد گزار ہوتے تھے۔ جب حضرت اسود وہ پیغام کی چٹھی لے کر چلے ہیں اور اس قبیلے میں پہنچے، دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں اسود ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا کس کا پیغام؟ کہا مصطفیٰ کا پیغام۔ جیسے ہی سنا کہ مصطفیٰ کا پیغام ہے، دروازہ کھول دیا گیا اور چٹھی کو لیا ہاتھ میں۔ کہا اسود کس کا پیغام؟ کہا مصطفیٰ کا۔ کیا پیغام؟ رشتہ لے کر آیا۔ رشتہ؟ کس کا رشتہ؟ میرا رشتہ۔ پھول جیسی بیٹی کا باپ اسود کو دیکھ رہا ہے اوپر سے نیچے، بڑا سینہ، کالا چہرہ، بڑے بڑے داغ، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ مصطفیٰ نے بھیجا رشتہ لے کر۔ کہ اسود تمہارا رشتہ؟ ہاں میرا رشتہ۔ پیچھے سے بیٹی سن رہی تھی، اپنے باپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، ابا منع مت کیجئے، آپ اس رشتے کو قبول فرما لیجئے، آپ اس رشتے کو قبول کر لیجئے۔ باپ تھوڑی دیر کے لیے اندر ہوا، اپنی بیٹی سے پوچھنے لگا، اے بیٹی، مدینے میں تیرے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں ہے، تو حسن میں لاجواب ہے، لیکن اسود کا چہرہ کالا ہے، اس کے دانت بڑے ہیں، اس کا جسم موٹا ہے، تو کیسے برداشت کر لیں گے؟ میری پھول جیسی بچی کو میں کیسے برداشت کر لوں گا کہ ایسے شخص کے نکاح میں دے؟ بیٹی کہتے ہیں عشق رسول دیکھے میرے پیارے اور جھوم جائیے۔ بیٹی کہتی ہے ابا جان، یہ نہ دیکھو کہ کون آیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس نے بھیجا ہے۔ زمانہ جب تاریخ رقم کرے گا تو جہاں کوئی تاریخ لکھے گا کہ فلاں کا رشتہ اس کے باپ نے طے کیا تھا، فلاں کا رشتہ اس کے بہن نے طے کیا تھا، فلاں کا رشتہ اس کے ماں نے طے کیا تھا، جب رشتوں کو لکھا جائے گا تو وہاں میرا بھی نام لکھا جائے گا کہ میرا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت نے طے کیا تھا۔ آج اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے کہ اچھا رشتہ نہیں آئے گا، اچھی جگہ شادی نہیں ہوں گی، اچھی لڑکی نہیں ملے گی۔ میرے پیارے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کر لیں گے، سارا زمانہ غلام ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ایک منٹ اور عشق رسول کے حوالے سے۔ کہا ابا جہاں لوگ تاریخ لکھیں گے کہ کسی نے کسی کا رشتہ طے کیا، وہاں میری بھی تاریخ لکھی جائیں گی کہ میرا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت نے طے کیا ہے۔ میرے پیارے امتحان عشق میں ضرور ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ خوش ہو کر کے جب وہ سرکار کی دربار کی طرف لوٹے، خوش ہو گئے، کہا سرکار انہوں نے ہاں کہہ دیا ہے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے اسود اگر انہوں نے ہاں کہہ دیا ہے تو یہ لو جاؤ اپنی شادی کا انتظام کرو۔ سرکار خود عنایت فرما رہے ہیں، یہ لو اپنے لیے شادی کا جوڑا خریدو، خوشبو خریدو، شادی کا انتظام کرو۔ حضرت اسود شادی کا انتظام کرنے کے لیے بازار میں گئے، جوڑا خرید رہے۔ ابھی جوڑا خریدا ہی تھا کہ اعلان ہوا کہ فلاں لشکر نے حملہ بول دیا ہے اور اسلام کے لیے جنگ کے لیے جانا ہے۔ جسم پر رومٹے کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں شادی کا جوڑا ہے۔ عشق رسول دیکھیے آپ، ہاتھ میں شادی کا جوڑا ہے، کا جانا ہے۔ جس سے خریدا تھا اس کے پاس واپس گئے، کہا دکاندار تو مجھ پر ایک احسان کرے گا، ایک احسان۔ اس نے کہا کیسا احسان؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو جوڑا میں نے خریدا ہے نا، یہ تو واپس لے لے، اس کی پیسے مجھے واپس دے دے۔ تو نے جو خریدا ہے، میں نے جو خریدا اس کے پیسے مجھے واپس دے دے۔ لیکن اس میں کیا احسان ہے؟ لاؤ تم ہمارا جوڑا دے دو، ہم تمہارے پیسے دے دیتے ہیں۔ پیسے لیا، جہاں شادی کا جوڑا خرید رہے تھے وہیں بازار میں جا کر ایک مضبوط تلوار خرید رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اور بنا سرکار کو بتائے میدان جنگ میں گئے اور میدان جنگ میں جا کر اسلام کے لیے جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ میرے آقا نے جب جنگ کے میدان کو دیکھا، ہر شہید
शहीद के पास रुक कर जो है अफसोस ज़दा हो रहे हैं, आप आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब असवद की लाश को देखा, असवद की शहीद लाश को देखा, खड़े हो गए। मेरे आका कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी रो रहे हैं। सहाबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप असवद को देखकर कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोते हैं, बात क्या है? तो आपने फरमाया कि तुमको नहीं मालूम, ये अपनी शादी की तैयारी कर रहा था। इसे क्या मालूम था कि ये शादी की तैयारी नहीं, शहादत की तैयारी करेगा। अल्लाह अकबर। मैं जब इसके हालात देखता हूँ कि ये शादी की तैयारी कर रहा था तो मैं मुस्कुराता हूँ, और जब इसे शहीद देखता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। मेरे प्यारे, वो हजरत असवद थे जिन्होंने नबी की शान में, नबी के इश्क में अपनी जान कुर्बान की थी। आज हमें जान कुर्बान नहीं करना है, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है, और मजबूत करने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना है। कहने के लिए तो बहुत कुछ था मेरे प्यारे, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि मौला, मैंने जो कुछ माँ बाप के ताल्लुक से आपको नसीहत पेश की, बल्कि कुछ रिवायत पेश की, अल्लाह ताला पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बाद में आप लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस गुफ्तगू के दरमियान एक जगह मुझसे गलती हुई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें